بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ کی کمپنی برق کارپوریشن کی مینجمنٹ اور آپ سب دوست خراج تحسین کے بھی مستحق ہیں، اور آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ اپنے لوگوں کو گاہے گاہے دین کی بات سنانا۔ بس اس میں اتنی درخواست ہے کہ ایک ہے دین کی بات سننا، اور ایک ہے دین کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں تبلیغ کے، ہندوستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات کو کیسے سنتا ہے؟ آس پاس تو بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات کو توجہ سے کان لگا کر سنتا ہے۔ یہ ہے دین کی بات سننے کا طریقہ۔ اس لیے ہمارے مولانا حماد خورشید صاحب نے اعلان کیا کہ اپنے سامنے کی اسکرین بھی بند کر دیں، اپنے موبائل کو بھی سائلنٹ کر دیں، تو جو تھوڑی دیر کا وقت آپ حضرات نے دین کی بات سننے کے لیے گویا وقف کیا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں۔ قرآن پاک میں 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ نے قارون کا تذکرہ کیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ رشتہ داری کیا تھی، لیکن یہ طے ہے کہ رشتہ دار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو الٹا پریشان کرنے کی پوری کوشش کری۔ قرآن نے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں آخری سے پہلے والے رکوع میں قارون کا تذکرہ کیا۔ وہ پورا تذکرہ مجھے آپ کو نہیں سنانا۔ عام طور پر ہمارے ہاں موٹا موٹا تو آپ حضرات سب دیندار پس منظر کے ہیں، دیندار معلوم ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ مجھے جو بات آپ حضرات کے لحاظ سے سنانی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک میں اس جگہ پر قارون کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا، وہ مجھے سنانا ہے۔ اس میں واضح بات ہے کہ بات تو بظاہر قارون سے ہو رہی ہے، لیکن قرآن پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن پاک جب کوئی بات کسی بھی پچھلی قوم کا تذکرہ کرے، وہ پچھلی قوم تو اس زمانے میں موجود رہی ہے، وہ قرآن پڑھ بھی نہیں رہی ہے، وہ تذکرہ در حقیقت میرے آپ کے لیے، خواہ وہ کوئی کام کرنے کے لیے ہو یا کسی برائی سے بچنے کے لیے ہو۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، فرعون نے کیا کام کرا اس کا تذکرہ ہے۔ فرعون تو نہیں سن رہا، لیکن وہ تذکرہ اصل میں میرے آپ کے لیے ہے کہ میرے آپ کے لیے اس میں نصیحت پنہاں ہے۔ تو قارون سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چند باتیں فرمائیں۔ قارون نے نہیں مانا، یہ ایک جدا بات ہے۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا، یہ جدا بات ہے۔ جدا سے مراد ابھی موضوع نہیں ہے یا ہمارا اتنا وقت نہیں ہے۔ مجھے بس اتنی بات کرنی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قارون کو کہی۔ کیا کہی؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ایک، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دو، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، چار، تین، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ چار جملے باری تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے قارون کو، اور در حقیقت میرے آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب قارون کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اے مسلمانوں، اب ہم اپنی طرف بات کو لے آتے ہیں۔ اے برق کارپوریشن میں بیان کرنے والے، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اے برق کارپوریشن میں بیٹھنے والے لوگوں، وَابْتَغِ، تلاش کرو، حاصل کرو، گین کرو۔ کیا گین کرو؟ الدار الآخرۃ، آخرت کی زندگی۔ کس کے ذریعے؟ فیما آتاک اللہ، یہ جو تمہاری روزگار جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے،
اس کے ذریعے اپنی آخرت سنوارو۔ عجیب بات فرمائی کہ تم دنیا میں جو ہو نا، یہ سمجھ لو کہ کماؤ، کام کرو، ترقی کرو، آپ کی زبان میں کہتے ہیں فلورش کرو، لیکن بھول نہ جاؤ کہ تم ہو آخرت کے واسطے، تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یہ طے ہے۔ موضوع تو بہت تھوڑا سا پھیکا اور روکھا معلوم ہوتا ہے، اور جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں اس ماحول میں اس موضوع کی بات بعض دفعہ زیادہ بوجھ بن جاتی ہے۔ تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کس کا مرنے کا دل چاہتا ہے؟ گھر ہے، بال بچے ہیں، کہاں ان سے جدائی کا دل چاہتا ہے؟ لیکن کیا کریں، ایک کڑوی حقیقت ہے، نہ چاہیں تو بھی ماننا پڑے گا۔ بے حقیقت، بے قیمت، چھوٹی سی زندگی، کبھی کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھو کہ تمہاری دنیا کی زندگی آخرت کے واسطے ہے، اور جو تم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا، تم یہ نیت کرو کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنی آخرت بنانی ہے، اس کے ذریعے تمہیں اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اب تم تلاش کرو اور تم جستجو کرو، تم سوچو کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس میں اپنی آخرت اس کے ذریعے کیسے سنوار سکتا ہوں۔ اس کو سوچو۔ اپنے شریعہ ایڈوائزر آپ کے یہاں اتنے سارے ہیں، ان سے میں معلوم کروں کہ یہ کیا جملہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ بیان تو مختصر سا تھا، اس میں تو ایک مبہم بات ہو گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وَابْتَغِی، تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ آخرت کی زندگی کو۔ کس کے ذریعے تلاش کرو؟ ان نعمتوں کے ذریعے جو میں نے تمہیں دنیا میں دی ہے، اس کے ذریعے اپنی آخرت کو بناؤ۔ تو یہ آپ کے لیے میں تشنگی چھوڑ رہا ہوں، اور آپ اپنے علماء کرام جو آپ کی کمپنی میں اللہ کے فضل سے آپ کو دستیاب ہیں ان سے معلوم کریں۔ میرا نقطہ تو بس اتنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے ہیں، اور آخرت ایک حقیقت ہے، تو اس کی تیاری کا خیال ہر دم میرے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ اکسیر ہے ہمارے لیے۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اس کے کئی مطلب لکھے ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ دیکھو یہ نہ بھول جاؤ کہ دنیا میں تمہارا حصہ لکھا جا چکا ہے۔ کیا مطلب لکھا جا چکا؟ دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں لکھے جا چکے ہونے کے۔ ایک مطلب میں تو ہم سب بہت حساس ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک اور مطلب ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا کیا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تمہارا نصیب لکھ دیا گیا ہے، تم اپنے نصیب کو حرام کے ذریعے بڑھا نہیں سکتے، تم اپنے نصیب کو غلط کام کے ذریعے بڑھا نہیں سکتے۔ محنت کرو، کماؤ، آگے بھی بڑھو، منع نہیں ہے، ترقی کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام کر کے میں اپنی دنیا بڑھا لوں گا، اور یہ کام کر کے میں شاید اپنے گھر بہتر اور زیادہ پیسے لے جاؤں گا، میری اور میرے بچوں کی جو لائف سٹائل ہے یہ شاید بہتر ہو جائے گا، اس بہتر کرنے کے لیے میں یہ قدم اٹھا لوں۔ تو یہ یاد رکھو کہ تم غلط قدم اٹھا کر لائف سٹائل بڑھانا چاہو گے، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ تمہارا نصیب تو لکھا جا چکا، وہ ملنے کا تمہیں اتنا ہی ہے جتنا تمہارے لیے میں نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا، اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب محنت نہ کرو؟ نہیں، محنت کرو، لیکن محنت کا رخ سیدھا رکھو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ نہ بھول جاؤ کہ تمہارا تو حصہ اور تمہاری روزی اور جو تم نے کھانا ہے اور جو تمہارے ساتھ ہونا ہے اور جو تمہارے بچوں کے ساتھ ہونا ہے یہ سب لکھا جا چکا، اس میں نہ کمی نہ اضافہ۔ جب کمی اور اضافہ نہیں تو محنت چھوڑ دو، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ جب کمی اور اضافہ نہیں تو غلط کام کے ذریعے نیگیٹو سوچ چھوڑ دو، اس کے ذریعے تمہاری دنیا بڑھے گی نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرو جیسے تمہارے ساتھ اللہ نے بھلا کیا۔ کتنا بھلا کیا؟ کتنی نعمتیں مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، ہم صبح سے
چلیں تو صحیح, صبح سے سوچنا تو شروع کریں. میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی اس طرح کی بات کی تھی جب آپ کے پاس حاضری ہوئی تھی, اور کی بھی تھی, تو بھی دوبارہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ دین کی بات تو بار بار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. مجھے بہت دھچکا لگتا ہے, بوجھ ہوتا ہے جب کبھی سڑک پر موٹر سائیکل والے کے ساتھ حادثہ دیکھتا ہوں. چاہے اس کی جان بیچارے کی بچ بھی جائے تو بھی کیسا دل خراش منظر ہوتا ہے. کوئی موٹر سائیکل سے گر جائے, خصوصاً اگر ساتھ میں فیملی بیٹھی ہوئی ہو, فیملی بھی ایسی ہو جس میں بیوی بھی ہو اور بچے بھی ہوں, اور زمین پر گر جائیں, چلو اللہ نے چوٹوں سے بچا لیا, تو کیسا منظر ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے اپنے گھروں سے چل کر یہاں تک آ گئے, یہ اللہ نے ہمیں پہنچایا. رات ہم سوئے, صبح اٹھے کام پر آنے کے لیے, صبح اٹھے نہیں, اللہ نے اٹھایا. یہ میں اس پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی, اس کا ہم تصور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, ناشکری میں چل رہے ہوتے, ایسی باتیں سوچتے ہیں جو ہمیں ڈپریس کریں. حالانکہ اس سے کہیں زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خوش کر سکتی ہیں, ہمیں بال بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے خوش کر سکتی. دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں دی, اللہ نے ہمیں زندگی دی, اللہ نے بولنے کی طاقت دی, ہمیں اندازہ نہیں. ہمارے ہاں, میں بھی بات کر رہا ہوں, مجھے اچانک یاد آیا, ہمارے ہاں رائیونڈ میں ایک بزرگ تھے, بیان کیا کرتے تھے ممبر پر. ایک دفعہ عصر کے بعد بیان ان کا ہو رہا تھا, اور بیان کے دوران, یاد ہے, معلوم ہے نا, آپ سمجھ گئے کسی کا کیا بیان, مولانا عباد اللہ صاحب کے سسر بیان کر رہے تھے. احمد حسن صاحب بیان کرتے کرتے زبان بند ہو گئی. ایک تو گونگا ہوتا ہے, وہ تو پیدائشی گونگا ہوتا ہے, گونگے نہیں تھے, بیان کر رہے تھے. ریونڈ کا بیان ایسا نہیں ہے کہ برق کارپوریشن میں میرے جیسے کو آپ نے بلا لیا اور میں نے بات کر لی. وہ ممبر پہ بیٹھنے والا کوئی آدمی ہوگا تبھی وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. بیان کر رہے ہیں, بیان کے دوران زبان گنگ ہو گئی, یا اللہ. پھر بولے نہیں, پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے, پھر وہیں بیچاروں کا انتقال ہو گیا, جنت البقیع میں جگہ مل گئی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اتنا مجھے ایک میں بھولتا نہیں ہوں اور جگہ جگہ بیان کرتا ہوں کہ کیا حیثیت میری اور آپ کی. میں بھی بات کر رہا ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ میری زبان بند کر دے تو کیا حیثیت, کچھ بھی حیثیت نہیں. یہ میں اس پر آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ میں اور آپ جن نعمتوں میں چل رہے, چل نہیں رہے, تیر رہے, ہمیں اندازہ نہیں. یہ نعمتیں صرف اللہ نے ہمیں دی. ہم سے کیا کہا, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, تمہارے ساتھ بلا استحقاق میں نے کتنا اچھا معاملہ کیا. بلا استحقاق نہیں, خلاف استحقاق. اے اللہ میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں. آج میں کمپنی میں تو فکر سے آ گیا ہے, اس لیے کہ وہاں ڈیوائس لگی ہوئی ہے, میرا ٹائم بھی نوٹ ہوتا ہے, لیکن میں نے تو فجر بھی نہیں پڑھی تھی, اور فجر قضا کر کے میں آ گیا. راستے میں میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو میں کیا کر لیتا. تو جس اللہ نے میرے ساتھ اتنی کرم نوازی کری, میں لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں, دل میں اپنا بڑا رکھوں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, لوگوں کے ساتھ بھلا کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا. تمہاری حیثیت تھی جو اللہ نے تمہارے ساتھ اتنے کرم نوازی کی؟ نہیں تھی. تم دوسروں کے ساتھ بھی جھکتا تول. کیسی بات فرمائی. کل میں نے پڑھی ایک حدیث فضائل صدقات میں, حضرت شیخ نے نقل کری, آدمی کے بخیل ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات کہ اپنے حق کو پورا پورا وصول کرے. ہمارے یہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں, میں اپنی ایک پائی بھی چھوڑوں گا نہیں, آپ سے وصول کر کے رہوں گا. واہ بھائی, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ بہت سمارٹ ہیں, پورا ہی لے کر رہیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو نرمی کا معاملہ کرے, بیچے تو, خریدے تو, ریکوری کا وقت آئے تو, ہر صورت میں تھوڑا نرم معاملہ کرے. اللہ تو ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں. پھر وہی بات, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ,
اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا، تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے والے بنو۔ 3 جملے۔ چوتھا جملہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کوئی ایسا کام نہ کرو، تمہارے ذریعے کوئی ایسا کام نہ ہو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کا کیا مطلب؟ بھلا کرو۔ بھلا نہیں کر سکتے نا، آخری بات تو کر ہی لو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تمہارے ذریعے کسی کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ذریعے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ 4 جملے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قارون کو کہے، در حقیقت مجھے اور آپ کو کہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج صبح ہم پڑھ رہے تھے، ایک جگہ پر سبق ہوتا ہے، وہاں ایک روایت آئی، تو میں نے اسی وقت سوچا کہ میں آج برق کارپوریشن جاؤں گا، آپ کو سناؤں گا۔ حدیث کی ایک کتاب ہے سنن ترمذی، اس میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، اس کی ابتدا میں بعد میں سناؤں گا، مجھے سنانے ہی وہ ابتدائی جملہ ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں بعد میں آئے گا، تو آخری بات پہلے سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، لا تعیروا المسلمین، مسلمانوں کو شرمندہ نہیں کیا کرو، ولا تحقروہم، کسی کو حقیر نہ جانو، ولا تتبع عورات المسلمین، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو کسی کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے پیچھے لگتا ہے، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے وہ رسوا ہوا بغیر نہیں رہتا، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، خواہ گھر میں بیٹھا وہ سمجھتا ہے میں تو بہت عزت والا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت کر دیں گے۔ کس کو؟ جو دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرے گا، دوسروں کے لیے گھڑا کھودے گا، دوسروں کے لیے چغلی کرے گا، دوسروں کی کمزوریاں بڑوں کو پہنچائے گا۔ تم یہ کام نہ کرو، تم یہ کرو گے تو تم بے عیب ہو، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری کمیوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، پھر تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن کیسا اسلوب اختیار فرمایا، عجیب بات ہے۔ اب ابتدا سنانی ہے، ابتدا کیسے کی؟ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفضل ایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے بے شک مسلمان ہو گئے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں ابھی رچا بسا نہیں، سنو یہ بات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں ابتدائی جملہ سنا رہا ہوں، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفضل ایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو مسلمان ہو گئے ہو، نام کے تو مسلمان کہلاتے ہو، ایمان کی حقیقت تمہارے دل میں ابھی بسی نہیں، آپ جس کو پینیٹریشن کہتے ہیں، وہ تمہارے دل میں یہ ایمان پہنچا نہیں، یہ آواز لگائی، نام نہیں لیا، اے فلاں، یوں نہیں کہا، اے وہ لوگوں، کرو کیا؟ کرو وہ جو میں نے آخر میں آپ کو سنا دیا، کسی کو شرمندہ نہیں کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ لگو، آخر کی بات سنا دی، لیکن شروع کہاں سے کی؟ اس جملے سے کی۔ کیوں شروع اس سے کی؟ اس سے شروع اللہ نے اس لیے کی کہ اللہ کے رسول نے اس لیے شروع کی کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر چلے گا وہ جس کے دل کی زمین ہموار ہوگی۔ اس لیے میں پھر پیچھے جا رہا ہوں، قارون والی بات، پہلا جملہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تمہارے سامنے تو ہر دم آخرت اور تمہاری موت ہونی چاہیے، جس کے سامنے موت ہوگی اس کی زندگی گزارنے کا انداز بدل جائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے تو مرنا ہے، میں کیا کر لوں گا یہ کام کر کے، مرنا نہیں ہے کیا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، اللہ کو منہ نہیں دکھانا، اس لیے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور یہاں فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے تو مسلمان ہوئے ہو، دل میں تمہارے ایمان کی حقیقت ابھی داخل نہیں ہوئی۔ گویا یہ پتہ چلا کہ جتنا دین اور جتنا اسلام اور مذہب کی جتنی تعلیمات ہے اس کے لیے اصل میں گراؤنڈ بننا ضروری ہے۔ اس کو قرآن کبھی ایمان کہتا ہے، کبھی قرآن تقویٰ کہتا ہے،
مختلف الفاظ سے قرآن تذکرہ کرتا ہے، سب کا مفہوم اور سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ بعض دفعہ پتہ نہیں آپ حضرات کیا محسوس کریں گے، بات سے بات آ رہی ہے، میں نے 2 مرتبہ رائیون کا نام لے لیا، پھر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا، تبلیغ والے ملتے ہیں، آپ سے بھی ملتے ہوں گے، ایک جملہ بولا جاتا ہے چھوٹا سا بار بار کہ ایمان بناؤ، اور بعض دفعہ بہت ساتھی اس جملے سے پڑھے لکھے لوگ الرجک ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا بات ہے ایمان بناؤ، ہم ہیں مسلمان؟ تو مطلب وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، یہ کوئی کسی کا گھڑا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ میں نے حدیث کا جملہ آپ کو سنا دیا، ایک اور حدیث سناؤں میں آپ کو، یہی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی مسلمان کو شرمندہ نہیں کرو، کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور حدیث میں اسی مضمون کے تناظر میں، اسی مضمون کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہاں پر پہنچے، اس جملے تک پہنچے تو اپنی انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس جملے کے بھی 2 مطلب ہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا میں نے کہا نا 2 مطلب ہیں، بعض لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں، اس کا ایک صحیح مطلب ہے۔ التقوی ہا ہونا کا بھی ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے، لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں، کہتے ہیں دینداری تو دل میں ہونی چاہیے، لباس میں کیا رکھا ہے؟ دینداری تو دل میں ہونی چاہیے، چہرے میں کیا رکھا ہے؟ بعض دفعہ یوں بات ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں تم سے کر رہا ہوں اس پر چلے گا وہ جس کی یہاں زمین بنی ہوئی ہوگی، اس لیے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی تو اصل میں اس کی جو روٹ ہے، وہ انیشیٹ جو ہوتا ہے وہ تو یہاں سے ہوتا ہے، چلے گی تو گاڑی یہاں سے، یہاں کیا ہے، پمپ میں کیا ہے، تمہیں کیا پیچھے سے پمپ کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تمہارے اندر کی کیفیت اور تمہارے اندر کے خیالات ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ اسلام کی مذہب کی جتنی تعلیمات ہیں اس پر تم چلنے والے بنو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ بات بھی شاید مجھے یاد پڑتا ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی، کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں بھی تکرار ہے، ایک ہی بات قرآن بار بار کرتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ ہر مرتبہ نئی بات کروں گا، ہم بھی بار بار کریں گے۔ وہ کیا بات ہے؟ اس کو مانگنا چاہیے۔ کس کو مانگنا چاہیے؟ ایمان کو۔ کس کو مانگنا چاہیے؟ تقوی کو۔ کس کو مانگنا چاہیے؟ ہدایت کو۔ کس کو مانگنا چاہیے؟ دین پر چلنے کو۔ کس کو مانگنا چاہیے؟ دین کی سمجھ کو۔ یہ کام تو میں اور آپ سب کر سکتے ہیں۔ دین پر چلے گا کون کتنا یہ جدا بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ کام جتنے ابھی یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ساتھی بات سن رہے ہیں، یہ کام تو شاید 100% لوگ کر سکتے ہیں۔ کیا؟ اے اللہ تو مجھے دیندار بنا دے، اے اللہ تو مجھے ایمان کا وہ درجہ عطا فرما دے جو تیرے ہاں مطلوبہ ہے، اے اللہ تو میرے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے، اے اللہ تو مجھے سیدھے رستے پر چلا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ معصور دعاؤں میں اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اے اللہ تو مجھے گناہ کے رستے سے ایسا بچا جیسے ہم چھوٹے بچے کو غلط جگہ ہاتھ ڈالنے سے بچاتے ہیں۔ میں تو نہ سمجھ، جیسے بچہ پنکھے میں ہاتھ ڈالے گا، استری کو پکڑے گا، چولہے میں ہاتھ ڈالنا چاہے گا، میں اور آپ ماں اس کو روکتی ہے نہیں روکتی، بچہ تو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اے اللہ میں بڑا ناسمجھ ہوں، میں غلط رستے پر چل پڑوں گا، تو مجھے بچا لینا۔ ایک اور معصور دعا، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے اللہ تو مجھے پیشانی سے نیکی کے رستے پر چلا، پکڑ کر، پیشانی سے پکڑ کر چلا۔ یہ محاورہ ہے، جیسے آپ کیا کہتے ہیں، اے اللہ مجھے کان پکڑ کر سیدھے رستے پر چلا۔ یہ میں اس پر آپ کو دعائیں سنا رہا ہوں کہ یہ مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو ہماری مجلس ہے
جو آپ کی مینجمنٹ کی جو سوچ ہے اس مجلس یا اس طرح کی مجالس کے انعقاد سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو یہاں جوڑا ہوا ہے. جو آپ کی مفوضہ، جو آپ کے ذمے کے کام ہیں، جس کو آپ JD کہتے ہیں، جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں، یہ مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو دیا ہوا، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی پر ہماری HR والے ہماری سال کے ختم ہونے پر ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں. ایسے کچھ کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہوئے. زندگی ہمیں بر کارپوریشن نے نہیں دی. کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس اللہ نے بھی کوئی کام ہمیں دیے ہوئے. تو اگر اپنے امپلائر یا اپنا امیجیٹ باس کے طرف سے جو ہمیں کام ملا ہوا ہو اس کو ہم کوئی اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ نے کوئی کام دیا ہوا ہے اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، بہت اہمیت. اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بس آپ سے میری بات ختم کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، لیکن سچے دل سے، اور ڈرے نہیں کہ مانگیں گے تو کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو اس کے لیے سارے اسباب بھی اللہ تعالیٰ موافق کر دیتے، مہیا کر دیتے. ہم اللہ سے مانگ لیں کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے رستے پہ چلا، اے اللہ تو مجھے حلال کھلا، اے اللہ مجھے نہیں، میرے بچوں کو نہیں، میری نسلوں تک کو اے اللہ تو حرام سے بچا. بس یہ آج کی بات میں نے قارون والی بات سنا دی، قرآن پاک کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قارون کو 4 نصیحتیں کی، یہ میں نے آپ کو سنائی. اور یہ نصیحت ہو یا دین کی کوئی بھی بات ہو، اس پر چلے گا وہ جس کی دل کی زمین ہموار ہوگی. اس پر میں نے ایمان کی بات کری، اس پر میں نے آپ کو وہ روایت سنائی. اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو. یہ جملہ کیوں فرمایا کہ دین کی ساری تعلیمات پر وہ چلے گا جس کا دل کی زمین ہموار ہوگی. اور اس پر آخری بات یہ کہ اس کو ہم کم از کم اللہ سے مانگ لیں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، ایک اور بات یاد آ گئی. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے مسلمان ہونے کے لیے. وہ بعد میں سناتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ آیا ملنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، جو پہلے جملے میرے کانوں میں پڑے زبان نبوت سے، اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ سے جو مانگا جائے ملتا ہے. اللہ سے جو مانگا جائے ملتا ہے. اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. ہم مانگنے والے کے اندر ہونی چاہیے گٹس کہ وہ ضد کر کے اللہ سے مانگ لے. تو میں اور آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے سچے دل سے مانگیں. کیا مانگیں؟ ہدایت مانگیں. کیا مانگیں؟ ایمان کا کمال مانگیں. کیا مانگیں؟ تقوی مانگیں. اور تقوی مانگ کر پریشان نہ ہوں کہ اس کا مطلب ہے ہم بزرگ ہو جائیں گے. نہیں، میں نے بتا دیا تقوی، ایمان، ہدایت یہ الگ الگ الفاظ ہیں، مفہوم سب کا کہیں نہ کہیں جا کر جڑ جاتا ہے، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ان دوستوں نے محبت سے بلایا اور دین کی بات سنی. اے اللہ اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. ہم سب کو اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، تقوی عطا فرما، ہدایت عطا فرما. اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے گناہوں کی نحوست اور اس کے وبال سے اور اس کی سزا سے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما. اے اللہ جو خیریں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس میں ہمارا بھی وافر حصہ فرما. جن شرور سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ان سے ہمیں پناہ عطا فرما. ہر اچانک خیر میں وافر حصہ عطا فرما، اور ہر اچانک شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام لقمے سے، حرام کام سے، حرام بول سے ہماری حفاظت فرما. روزی کا جو ذریعہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا اس میں برکت، آسانی، عافیت اپنے کرم سے عطا فرما. ایمان پر خاتمہ مقدر فرما. ہم میں سے جن کے والدین
یا ان میں سے کوئی ایک آپ کے پاس پہنچ چکے ان کی کامل مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہیں انہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، خدمت کی سعادت نصیب فرما، انہیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے دنیا کی زندگی بھی عافیت والی بنا اور آخرت میں بھی ہر قسم کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔